پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا ان چوروں کا ساتھ دے، اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں آپ، انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ماضی میں کیا، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی۔ ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جو اس ملک کی، میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ آئین واضح ہے، اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں، یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے نکالا گیا، 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ، اس کے بعد JIT، اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے، جو کسی ہم نے نہیں نکالے، انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی، ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں، ماننے پڑے ہمارے ہیں، اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی، عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی، یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے، کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں۔ پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو، ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ، اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے، سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہیں، اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے، خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے، جھوٹ کے اوپر، یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی، لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو، تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو، شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا، میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی، ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں، دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے، انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے، اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کو، اس کو اوپر بٹھا دیا، جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں، جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا، تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو، جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ ہے اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اس سے نکلنے کا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں،
اپنے ملک کی خاطر، کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو، کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھا جو آج ہے۔ کسی سے پوچھیں یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی